الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو مہمان بن کر ہمارے ہاں آیا تھا، وہ مہمان اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ چند آخری ایام رہ گئے ہیں، اور اسی لیے ہمارے احباب جو ہیں بیتاب بھی ہیں کہ عید کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ کچھ ایسے بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو صرف سارا سال عید ہی کی نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ عید کی نماز جو ہے مسجد میں ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کیا ہم پاک میں یا گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عید کی نماز جو ہے اس کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کی شرائط ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور پاک و ہند پاکستان آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے احباب جو ہیں وہ اسی پر زیادہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے اسی کی روشنی میں، اسی فقہ کی روشنی میں آج جو ہے عید کی نماز کے بارے میں آپ کے سامنے معروضات پیش کریں گے۔ تو شرائط جو ہیں ان میں سے کچھ یہ شرطیں ہیں کہ یہ اجتماعی ایک عبادت ہے کہ اکیلے ہم نہیں ادا کر سکتے، جمعہ بھی نہیں ادا کر سکتے، عید بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ عید کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب اس جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی جو وبا ہے، اس سلسلے میں ہماری مساجد ابھی ان کے دروازے بند ہیں، اس لیے یہ جو شرط ہے کہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر عبادت کرنا، یہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے۔ ایک یہ ہوا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو، کہ ہر کسی کو اس میں شامل ہونے کی جو ہے وہ اجازت ہو، کسی سے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ بھی جو ہے اب گھر میں اگر ہم ادا کریں گے تو یہ شرط پوری نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں ہر کوئی نہیں آ جا سکتا، وہاں وہی آ سکتا ہے جس کو آپ بلائیں۔ اب کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے پریزنس ہوئیں، جیسے ایئرپورٹس ہوئے، جیسے فیکٹریز ہوئی، ہر کوئی تو نہیں اس میں آ جا سکتا، لیکن چونکہ وہاں کے جو احباب ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پھر ایکسیپشنز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں کہ وہ وہاں اپنی جمعہ کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر یہ جو مجموعی شرائط ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ یہ کسی محلے میں، شہر میں جو ہے ایک اجتماعی طور پر عبادت کی جائے۔ تو اس لیے وجہ سے عید کی نماز جو ہے وہ مسجدوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہم نہیں ادا کر سکیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ جلد سے جلد ہماری مساجد کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں، کرونا وائرس کی وبا سے ہمیں نجات ملے، تو ہم عید کی نماز بھی اور دوسری نمازیں بھی ہم جو ہیں اپنی مساجد میں ادا کر سکیں۔ عید کی نماز اب یہ ہے کہ واجب ہے، تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، جیسے کہ مساجد کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے ادا آپ نہیں کر سکیں، تو یہ ہے کہ یہ اس پہ قضا جو ہے وہ نہیں آتی۔ اس لحاظ سے ہمیں اب آگے سوچنا ہے کہ آیا ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے میں پارکس کا ذکر کروں کہ جو باغات ہیں، پارکس ہیں، اس میں بھی لوکل اتھارٹی اجازت نہیں دے رہی کہ ہم جو ہیں وہ وہاں عبادت کے لیے، عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا اسلامی طور پر بھی، اور پھر پبلک ہیلتھ انگلینڈ جو ہے اس کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق، اور حکومتی جو اعلانات ہیں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جانوں کو بچانے کے سلسلے میں یہ تمام تدابیر جو ہیں اختیار کی جا رہی ہیں، اس لیے پارکس میں بھی اجازت نہیں ملے گی کہ آپ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر سینکڑوں کی تعداد میں عید کی نماز ادا کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ گھر میں ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ وہ جو عید کی شرائط ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگوں کا جمع غفیر جو ہے، زیادہ لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر ادا کریں، تو وہ کیونکہ شرط پوری نہیں ہو رہی، اس لیے عید کی نماز گھروں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ورنہ تو یہ اتنا ہر کوئی اپنے گھر میں ہی عید کی نماز ادا کر لے۔ اب یہ ہے کہ آیا اس کا کوئی متبادل ہے کہ ہم کچھ کریں؟ ظاہری بات ہے، عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور رب جو ہے انعام و اکرام سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس دن آپ مزید جو ہے عبادت کریں۔ کہ اب کیا عبادت کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، ایک اشراق کی نماز ہوتی ہے، جو طلوع آفتاب
جو ہے سورج سن رائز کے بعد آپ 15-20 منٹ کے بعد پڑھیں، وہ جو ہے 2 رکعت کم سے کم ہوتے ہیں، 4 رکعت جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. پھر چاشت کی نماز ہوتی ہے، وہ جو ہے کہ تھوڑی دیر آپ جو ہے وہ سورج کے چڑھنے کے کچھ دیر کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں ظہر کی نماز تک. تو یہ جو نمازیں ہیں، اور پھر خصوصی طور پر جو ضحیٰ کی نماز ہے اس کو آپ ادا کریں. 2 رکعت ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں. نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل، یہ نفل عبادت ہے، مستحب عبادت ہے. 2 رکعت نفل نماز ضحیٰ، اور پھر اس کے بعد وہی جو آپ عام طور پر نیت کرتے ہیں منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف وہ کریں. تو یہ ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ضحیٰ کی نماز ادا کرتا رہے مسلسل، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. دوسرے الفاظ میں کہ اس کے جو اگر گناہ جو ہیں وہ جو سمندر میں پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دیتا ہے. تو یہ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات کو بلند کریں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات جو ہیں آپ بلند کرتے رہیں کہ رب کی بڑائی بیان کریں کہ رب کا شکر ہے کہ ہم کم از کم گھروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں. خوشی کا موقع ہے، اپنے گھر میں آپ جو ہے اس دن غسل بھی کریں، نئے کپڑے بھی پہنیں، آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھیں، کھائیں پئیں، آپ جو ہے وہ رب کا شکر بھی ادا کریں اور تکبیرات بھی بلند کرتے رہیں. اب فقہ حنفی کے علاوہ جو دوسری فقہ ہیں، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کے مطابق آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں گھروں میں. تو اس لحاظ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ احباب آپ کہیں گے جی آپ کچھ علماء کرام نے اجازت دی ہے گھر میں نماز ادا کرنے کی، تو یہ ہے کہ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کیونکہ دوسرے فقہا کے مطابق آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ فقہ، ان کے مطابق عید کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی. اس دن آپ عبادت ضرور کریں، کم سے کم 5 جو نمازیں ہیں جو ہمارے بھائی عید کی نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ کم از کم اس دن جو ہے 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور آپ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ جس طرح حق ادا کرنے کا اس طرح ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے درخواست ہے دعاؤں میں ضرور پوری امت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسی طرح چلتی پھرتی خوشیوں کو واپس جو ہے دوبالا فرمائے، اور یہ جو آزمائش آئی ہے اس میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.